سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، گرم بستر کی طلب بھی ہوگی، نیند کی دیوی نے بھی آنکھوں میں ڈیرے ڈالے ہوں گے، دن بھر کی تھکاوٹ سے اعصاب بھی کشیدہ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ دیوانے میرے آقا کریم کی محفل سجائے بیٹھے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو وہ جوش، وہ جذبہ، وہ خلوص عطا فرمایا ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے اس دور میں زندہ رہنے کی ضمانت ہے۔ حضرات مکرم، اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں وہ عزت بخشی جس کی انبیاء نے تمنا کی۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا امتی ہونے کی خواہش خود انبیاء کرام نے کی، اور ہمیں یہ بغیر طلب کے مل گئی۔ شاید جو چیز بغیر طلب اور جستجو کے مل جائے اس کی وہ قدر نہیں ہوتی، تو ہم بھی اس کی اہمیت اور حیثیت کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے۔ دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، وہ جو چاہے سو کرے، قادر مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، وہ جو چاہے سو کرے۔ لیکن اس نے سنت یہ قائم فرمائی ہے کہ دیتا وہ ہے، لیکن دلاتا اپنے محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک وہ ہے، لیکن عزت دیتا وہ اپنے محبوب علیہ السلام کے نسبت کے صدقے میں ہے۔ اور یہ صرف زور بیان نہیں ہے، جوش خطابت نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث سے بخوبی آشکار ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم سب سے بہتر نمازی ہو، بڑے خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھتے ہو، بڑی پرشکوہ مساجد تعمیر کرتے ہو، زمانے کے سرد و گرم کا خیال کیے بغیر میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہو۔ یہ نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم روزے دار بڑے اچھے ہو، بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے ہو، سحری افطاری کا انتظام کرتے ہو، سردیوں کے سخت روزے ہوں، زبان پر کانٹے کھڑے ہوں، پیاس کی تلخی ہو، بھوک کی شدت ہو، لیکن روزہ چھوڑتے نہیں ہو۔ یہ بھی نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم مجاہد بہت اچھے ہو، تم اپنے جذبہ جہاد سے دنیا کو نکیل ڈال کے رکھتے ہو اور میری ہیبت ان کے دلوں میں قائم کر دیتے ہو، اپنے سروں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہو۔ یہ بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا تو کیا فرمایا؟ تم سب سے بہتر امت ہو۔ امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، تو گویا یہ فرمایا کہ تم سب سے بہتر اس لیے ہو کہ میرے محبوب کے امتی ہو۔ تمہیں عزت ملی ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ملی ہے۔ اسی طرح قرآن میں رب کائنات نے فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیوی ہو، دنیا کی کوئی عورت تمہاری ہمسر نہیں ہو سکتی، تم دنیا کی عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم سب سے بہتر ہو، اعلیٰ ہو، افضل ہو، اشرف ہو۔ ایک عورت اگر دوسری عورت سے بہتر گنی جائے تو کن اسباب سے گنی جاتی ہے؟ ہمارے کچھ پیمانے ہوں گے نا، کوئی یارڈ سٹک ہوگی، کوئی ہمارا معیار ہوگا۔ ایک عورت دوسری عورت سے کس بات میں افضل ہوتی ہے؟ حسب نسب سے، سیرت و کردار سے، عادات و اطوار سے، سگھڑ پن سلیقہ شعاری سے، صورت شکل اور حسن و جمال سے۔ لیکن قرآن مجید میں رب کائنات نے کسی سبب کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کی بیوی اور دنیا کی کوئی عورت حسن و جمال میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، یا سیرت و کردار میں نہیں کر سکتی، یا زہد و تقوی میں نہیں کر سکتی۔ بے شک ان کے زہد و تقوی میں کسی کو شک نہیں، لیکن اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
اگر وہ زہد و تقوی میں ایک مقام پر ہیں تو کیا ان کی والدہ کیا ان سے کمتر ہوں گی؟ ظاہر ہے وہ بھی تو صحابیاں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ امہات المومنین کے برابر کوئی نہیں۔ کیوں؟ کوئی اور سبب نہیں بتایا، کوئی وجہ نہیں بتائی، کوئی اور یہاں پہ تذکرہ نہیں کیا کسی وجہ کا، بس اتنا بتایا کہ تم میرے محبوب کی بیویاں ہو، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی عورت میرے آقا کریم کے نکاح میں آ جائے تو دنیا کی کوئی عورت ان جیسی نہیں ہو سکتی، تو دنیا کو کوئی مرد میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اگر کوئی تاریخ کا طالب علم ہو اور بارگاہ رسالت میں سوال کا، استفسار کا وہ بہانہ بنائے، کوشش کرے، جسارت کرے اور عرض کرے کہ آقا جس زمانے کو آپ اپنا زمانہ قرار دے رہے ہیں، جب آپ روئے زمین پر جلوہ فگن تھے، جب آپ چشم فلک کے سامنے اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے، یہاں دنیا میں چلتے پھرتے تھے، سرکار اس وقت تو مسلمانوں کی حالت بڑی پتلی تھی۔ آپ نے خود بھی تو جو کی روکھی سوکھی پر گزارا فرمایا تھا نا، کھجور کی چٹائی پر استراحت کی تھی، پیون لگے کپڑے بھی زیب تن فرمائے تھے، اپنی نالین پاک کو خود مرمت بھی فرمایا تھا، سرکار آپ لہو لہان بھی ہوئے تھے۔ یہ تمام مراحل سے آپ کا سامنا ہوا، مسلمانوں کو شان و شوکت ملی تو بعد میں، جغرافیائی سرحدوں کو وسعت ملی تو بعد میں، مسلمانوں کی ہیبت کے سامنے گھٹنے دنیا نے گھٹنے ٹیکے تو بعد میں، اور قیصر و کسریٰ نے مسلمانوں کی تلوار کا لوہا مانا تو بعد میں، اور آپ فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ میرے آقا کریم نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا یہ فضیلت کیا درہم و دینار میں ہے؟ کیا مال و منال میں ہے؟ کیا شان و شوکت میں ہے؟ کیا جغرافیائی سرحدوں کی وسعتوں میں ہے؟ کیا عظیم الشان لاؤ لشکر میں ہے؟ ارے نہیں، عظمت اور شرف تو مجھ سے نسبت میں ہے۔ میرا زمانہ سب سے بہتر کہ وہ میرا زمانہ ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کو ہم اہل سنت مانتے ہیں۔ صحابی کی تعریف کیا ہے کہ جس شخص نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں، جب میرے آقا کریم اس دنیا میں حیات ظاہری کے ساتھ جلوہ فگن تھے، تو اس 23 سالہ دور نبوت میں جس نے آقا کریم کو ایمان اور محبت سے ایک نظر دیکھا ہو اور پھر اسی ایمان کے ساتھ دنیا